السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کلاس کو بر وقت جوائن کیا۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ سروت باجی آپ یہ پلیز بتائیے کہ آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے؟ جی باجی آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین باجی۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین میں 3 طرح کے فرق ہے۔ نمبر 1، نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے جبکہ تنوین بطور علامت 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ با نون زبر بن۔ تو یہاں مکمل طور پر کیا ہوگا، نون ساکن آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہی نون ساکن جب تنوین کی شکل میں ہوگا تو با 2 زبر بن ایسے ہو جائے گا۔ تو ان کا پہلا فرق یہ ہے کہ نون ساکن لکھا ہوتا ہے اور تنوین جو ہے وہ بطور علامت آپ کو ملے گی۔ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر ہر جگہ پہ آئے گی، جبکہ تنوین جو ہے صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ یعنی تنوین آپ کو کبھی بھی نہ کلمے کے شروع میں ملے گی نہ کلمے کے درمیان میں ملے گی، صرف اور صرف آپ کو کلمے کے آخر میں ملے گی، جبکہ نون ساکن آپ کو کلمے کے درمیان اور کلمے کے آخر دونوں جگہوں پر مل سکتا ہے۔ تیسرا فرق نون ساکن اور تنوین کا یہ ہے کہ نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً آپ پڑھتے ہیں با نون زبر بن، اگر آپ وقف کرتے ہیں جب بھی اسے آپ بن ہی پڑھیں گے، اور اگر آپ آگے ملاتے ہیں کسی ورڈ کے ساتھ تو جب بھی آپ اسے بن ہی پڑھیں گے، یعنی اسے وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ تنوین حالت وصل میں پڑھی جاتی ہے اور حالت وقف میں 2 زبر کی جو تنوین ہے وہ 1 الف یعنی الف مدہ سے بدل جاتی ہے، اور 2 زیر اور 2 پیش جو ہے حالت وقف میں حذف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جائے گا، تنوین جو ہے وصل اور وقف دونوں حالتوں میں نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر تنوین بھی 3 طرح کی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان تینوں کے بھی الگ جو ہے وہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ 2 زبر اگر کلمے کے آخر میں ہوگی تو الف مدہ سے 2 زبر بدلے گا، جیسے با 2 زبر بن، وقف آپ کریں گے تو بن سے با وقف یہ ہو جائے گا، اور اگر 2 زیر ہے یا 2 پیش ہے تو اس ورڈ کو آپ ساکن کریں گے اور تنوین کو ختم کر دیں گے۔ فار ایگزامپل عینا بن عینب، آپ نے ساکن کر دیا اسے۔ تو یہ تھے 3 طرح کے فرق، نون ساکن اور تنوین پہ ایک ہی قسم کے اصول جو ہے وہ لاگو ہوں گے، یعنی ان کے قواعد جو ہے وہ سیم ہی ہوں گے، بس ان میں فرق جو ہے ان چیزوں کا ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ نون ساکن تنوین کے 4 احکام ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 اخفاء۔ پہلا قاعدہ اس کا ہے اظہار۔ اظہار کے لفظی معنی ہوتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا، اور یہ ان حروف میں ہوتا ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے حروف درج ہے، نیچے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہ حروف جو ہیں حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان حروف میں جب یہ حروف آ جائے تو وہاں آپ نون ساکن تنوین کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کے معنی یہی ہے نا کہ واضح کر کے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا، تو وہ حروف جن کا مخرج نون ساکن کے مخرج سے بہت دور ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کا مخرج کیا ہے، طرف لسان، حروف حلقی کا مخرج کیا ہے، حلق، تو بہت زیادہ ایک فرق آ گیا۔
حروف جو ہے وہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں اور نون ساکن جو ہے ہماری طرف سے ادا ہو رہی ہے. تو وہ حروف جن کا مخرج نون ساکن کے مخرج سے بہت دور ہو ان میں نون ساکنہ کا اظہار کر کے پڑھتے ہیں. یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اس کی ذاتی صفات کے ساتھ ادا کریں گے. یعنی مکمل طور پر واضح کر کے ظاہر کر کے آپ کمپلیٹ اس نون کو اس کے مخرج کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ مکمل واضح کر کے پڑھیں گے. جیسے بن تو بن ہی پڑھیں گے, کوئی اور ساؤنڈ اس میں مکس نہیں ہونا چاہیے, اس کو بالکل ہائر کر کے پڑھیں گے, واضح کر کے آپ بالکل پڑھیں گے, کوئی اور غننے کی کسی قسم کی کوئی بھی آواز نہیں ہوگی. تو اظہار کا طریقہ کیا ہوتا ہے پڑھنے کا کہ کسی قسم کا کوئی بھی غنہ نہیں کیا جاتا بلکہ نون ساکن کو بالکل واضح کرتے ہیں. جیسے ین اونا, یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ین اونا, تو میں نے یہاں کیا کیا نون ساکنہ کی آواز کو بالکل واضح کر کے اور ظاہر کر کے پڑھا. نون ساکن تنوین کا دوسرا قاعدہ ہے ادغام. ادغام کے لفظی معنی ہوتے ہیں ملانا, ڈالنا یا مدغم کرنا, مرج کرنا. یہ اس کے لفظی معنی ہیں. اصطلاحی معنی اس کے ہوں گے کہ ایک ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھنا کہ دونوں مشدد ادا ہو, تو یہ ادغام کہلاتا ہے. یہ سمپل ادغام کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک ساکن حرف کو متحرک حرف میں ملا کر اس طرح پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو, اسے ادغام کہتے ہیں. اس کا تعلق صرف نون ساکن سے نہیں ہے, آگے اس کی اقسام پڑھیں گے, اس کا تعلق نون ساکن تنوین سے ہوگا. اور بھی بہت ساری ادغام کی اقسام ہے, انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. یہاں آپ نے صرف ادغام کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک حرف ساکن ہوگا, دوسرا حرف متحرک ہوگا, اور ساکن حرف کو ہم متحرک حرف میں مرج کریں گے. جیسے اذ ذهب, پہلا ذال ساکن دوسرا ذال متحرک, ہم نے کیا کیا ساکن ذال کو متحرک ذال میں ملا کر اس طرح پڑھا کہ مشدد ادا ہوگا. تو اب لکھنے میں کیسے آتا ہے, ذال مشدد لکھا ہوا آتا ہے, کیونکہ مشدد حرف یعنی تشدید جو ہے حرف پر اسی لیے آتی ہے دو حرفوں کو یکجا کرنے کے لیے, ایک کرنے کے لیے. تو جہاں کہیں بھی آپ تشدید دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر دو حرف چھپے ہوئے ہیں, ایک ساکن اور دوسرا متحرک, تو اسے ادغام کہا جاتا ہے, ساکن کو متحرک حرف میں ملا کر پڑھنا. ادغام کی دو اقسام ہیں, نمبر ایک ادغام مع الغنہ, نمبر دو ادغام بلا غنہ. یعنی کہ ادغام مع الغنہ مطلب ہے کہ ادغام بغنہ یعنی غنے کے ساتھ ادغام کرنا. دوسری قسم ادغام بلا غنہ یعنی ادغام بغیر غنہ, غنے کے بغیر ادغام کرنا. ایک ادغام آپ کریں گے غنے کے ساتھ اور ایک ادغام آپ کریں گے بغیر غنے کے. تو وہ حروف جن کا مخرج نون ساکن کے مخرج سے قریب ہوتا ہے. اظہار میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ حروف جن کا مخرج نون ساکن کے مخرج سے دور ہو تو وہاں اظہار ہوتا ہے. ادغام میں ہے کہ وہ حروف جن کا مخرج نون ساکن کے مخرج سے قریب ہو تو وہاں ادغام ہوتا ہے, یعنی نون ساکن تنوین کا وہاں ادغام کرتے ہیں. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کو مدغم کر کے یعنی کہ اس میں ملا کر پڑھتے ہیں. اب ان کی دونوں اقسام کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں. پہلی قسم ہے ادغام مع الغنہ. تو ادغام مع الغنہ ادغام ملانا, مع کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ساتھ, غنہ کا مطلب ہوتا ہے غنہ کرتے ہوئے. تو ادغام مع الغنہ غنے کے ساتھ ملانا. نون ساکن تنوین کے بعد یا نون میم واو جن کا مجموعہ ہے ینمو, یہ یاد رکھنے کے لیے مجموعہ عموماً ذکر کیے جاتے ہیں, یا نون میم واو. اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو ینمو کے متحرک حرفوں میں ملا کر مشدد ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حرکتین مقدار غنہ بھی کریں گے.
जैसे من یقول، یہاں من نون ساکن، نون ساکن کے بعد ینمو میں سے یہاں پہ یا موجود ہے، تو ہم نے نون ساکن کو یا متحرک میں اس طرح ملانا ہوگا کہ یہ مشدد ادا ہو اور ان میں حرکتین مقدار غنہ بھی ہو. جیسے نور دی، یہاں کیا ہے؟ نور دو زبر کی تنوین، اس کے بعد ینمو میں سے نون آ رہا ہے، تو تنوین کو نون میں اس طرح ہم ملا کر پڑھیں گے کہ مشدد ادا ہو اور حرکتین مقدار غنہ ہو. ادغام کی دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام ملانا، ڈالنا یا مدغم کرنا بلا غنہ، غننے کے بغیر. نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را، ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کو لام اور را کے ساتھ ملا کر اس طرح ادا کریں گے کہ وہ مشدد تو ادا ہوں لیکن ان میں غنہ نہ ہو. جیسے مر ربک، نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے یہاں را ہے، اور ہم نے نون ساکن کو را متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور ان میں غنہ نہیں ہوا. جیسا کہ آپ مفرد حروف میں آپ نے پڑھا بلا ترتیب میں، لام آپ پڑھتے تھے لام نور را، تو وہاں یہ قاعدہ ہوتا تھا، نون کو جب آپ کھول کے لکھیں گے تو اینڈ میں نون ساکن اور اس کے بعد را متحرک. تو نون را ہم کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ یہاں اظہار نون کا نہیں کرنا تھا، ہم پڑھتے تھے نور را. نون کو را میں اس طرح مرج کیا کہ وہ مشدد ادا ہوئے اور بغیر غننے کے ادا ہوئے. تو جو بلا ترتیب میں پڑھا ہے نا ہم نے مفرد حروف کی بلا ترتیب، جو ہے سیکنڈ لیسن ہے ہمارا، تو اس میں یہ قاعدہ تھا ادغام بلا غنہ. اسی طرح تنوین کی ایک مثال سمجھ لیجئے، جیسے مثولہم. اب مثول، واو پہ دو زبر کی تنوین اور آگے لام متحرک، تو تنوین کو ہم نے لام متحرک میں اس طرح ملایا کہ وہ مشدد ادا ہوئے اور ان میں غنہ نہیں ہوا. تو پہلی قسم اظہار، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یا تنوین، نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دوسری قسم ادغام، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کو آگے آنے والے حرف میں ملا کر پڑھیں گے. اس کی دو اقسام ہیں، ایک یہ طریقہ ہوگا کہ غننے کے ساتھ آپ کو ملانا ہوگا، دوسرا یہ طریقہ ہوگا کہ غننے کے بغیر ملانا ہوگا. اظہار کے حروف یاد رکھنے ہیں کہ حروف ہلکی ہے، ادغام کے حروف یاد رکھنے ہیں کہ یرملون ٹوٹل ان کا مجموعہ ہے. پھر جب دو اقسام نکل جاتی ہے تو ینمو وہ مجموعہ ہے جس میں آپ کو غننے کے ساتھ ادغام کرنا ہوگا، اور لام اور را وہ حروف ہے جن میں آپ کو غننے کے بغیر ادا کرنا ہوگا. نون ساکن تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے اقلاب. اقلاب کے معنی ہوتے ہیں بدلنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں چھوٹی سی ایک میم لکھی ہوتی ہے تو نون ساکنہ کی آواز کو میم سے بدل کر اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ اخفا شفوی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم ساکن کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو اتنی نرمی سے ملاتے ہیں کہ ہونٹوں کے درمیان باریک سی جھری باقی رہے، اس طرح میم مخفا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اقلاب سمپل سی بات ہے کہ یہ حرف با میں ہوگا. نون ساکن تنوین کے چونکہ آپ قواعد پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ شرط ہے، یہ جتنے بھی حروف ہیں آپ نے ان حروف سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نون ساکن یا تنوین لازمی ہو، نون ساکن یا تنوین کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. یعنی اگر میم ساکن ہے تو قواعد چینج ہو جائیں گے، کچھ اور ہے تو جب بھی چینج ہو جائیں گے. نون ساکن تنوین کا ہونا شرط ہے. اس کے بعد حروفوں کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ اظہار، حروف ہلکی، ادغام، یرملون، اقلاب، حرف با. اب حرف با کو سمجھ لیجئے، جیسا کہ من بعدی،
یہ کیا ہے اصل میں؟ من، میم نون زیر من، پھر ہے بعدی، با عین دال، تو نون ساکن کے بعد یہاں پر حرف با آیا. تو پہلا کام تو ہم نے یہ کیا، چونکہ اقلاب کے معنی ہی بدلنا ہے، اس کو ہم نے تبدیل کیا. کس میں ہم نے تبدیل کیا؟ ایسی صورت میں ہمیشہ قرآن پاک میں آپ کو چھوٹی سی ایک میم لکھی ہوئی نظر آئے گی، تو آپ نون ساکن کو یہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے کہ نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اور اس میم سے جب آپ بدل کر پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، کیونکہ پہلا کام تو آپ نے یہ کر لیا نا کہ نون پڑھا ہی نہیں آپ نے اس کو میم سے چینج کر لیا. میم سے چینج کرنے کے بعد اب میم کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ میم کو میم کی طرح ادا نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ میم کا مخرج کیا ہے؟ آپ مخارج میں پڑھ چکے ہیں کہ دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں مکمل مخرج اور صفت سے میم کو ادا نہیں کرنا، بلکہ میم ادا تو کرنا ہے لیکن اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں ملے نہیں، ان کے درمیان معمولی، بالکل معمولی سا ایک گیپ رہے، اتنا باریک گیپ رہے کہ جیسا کہ ایک صفحے کی کیا مقدار ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کے درمیان اگر صفحہ رکھے تو وہ آ سکے، بس اس صفحے سے زیادہ کوئی چیز نہ ہو. اور صفحہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر باریک ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ ہونٹوں کو ملائیں گے، لیکن اس طریقے سے آپ ہونٹوں کو ملائیں گے کہ ہونٹوں کے درمیان جھری سی، بالکل جھری سی باقی رہے. فاصلہ تو میرا خیال سے فاصلہ ورڈ جو ہے وہ ایک زیادہ ہو جائے گا، فاصلہ نہیں ہوتا اس میں، بس معمولی سی ایک جھری جھری سی آپ کو محسوس ہوگی. مکمل مضبوطی کے ساتھ مکمل کمپلیٹ ہونٹ آپ کو نہیں ملانے ہوں گے، یعنی جب ہم نرمی سے ملائیں گے تو خود بخود اس میں ہونٹوں کے درمیان ہماری جھری باقی رہے گی. جیسے من بعدی، اگر میں یہاں ہونٹوں کو مکمل ملاؤں تو آپ صرف ساؤنڈ کو غور کیجئے تو وہ ہوگا من بعدی، یہ میں مکمل ملا رہی ہوں. من بعدی مکمل ملانے کی صورت میں میم ایسے ادا ہوگا جب ہم میم کو مکمل اس کے مخرج اور صفت سے ادا کریں گے. لیکن جب ہم مکمل مخرج اور صفت سے ادا نہیں کریں گے، اسے نرمی کے ساتھ ہونٹوں کو ملائیں گے تو اتنا فرق ساؤنڈ میں آ جائے گا. من بعدی، اب من بعدی اور من بعدی کتنا فرق آ رہا ہے. تو اس میں یہ یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ گیپ آپ کو نہیں رکھنا، وہ کمپلیٹ اخفا میں چلا جائے گا. یہ بھی بہت زیادہ اخفا سے ملتا ہے اس کا ساؤنڈ، لیکن فرق یہ آتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ نے ہونٹوں کو کھول کے یعنی نہیں پڑھنا ہوتا، اور اخفا میں ظاہر ہے آپ ملاتے نہیں ہیں تو معمولی سا فرق آ جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ان دونوں کے ساؤنڈ آپس میں ملتے ہیں. من بعدی امدا بعیدا، تو یہ ہے اقلاب. نون ساکن تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے اخفا. اظہار کے تھے حروف حلقی، ادغام کے حروف تھے یرملون، پھر مع الغنہ کے حروف تھے ینمو، بلا غنہ کے حروف تھے لام اور را، اقلاب کا تھا با. اینڈ میں اب قاعدہ ہے اخفا. اخفا کے حروف کیا ہے؟ باقی تمام حروف، یعنی حروف ہجا ہم نے پڑھے تھے وہ کتنے تھے؟ کل 29 تھے. 29 میں سے 6 حروف حلقی آپ نکالیں گے، 6 آپ ادغام کے حروف نکالیں گے، 12 ہو گئے، اور ایک آپ نے با نکالنا ہے. ان 13 ورڈز کو نکالنے کے بعد جتنے بھی حروف بچتے ہیں ان سب میں آپ کو اخفا کرنا ہوگا، اور وہ باقی حروف 15 حروف ہوتے ہیں. تو اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا. اخفا کیا ہوتا ہے؟ اظہار میں نے آپ کو بتایا کہ جو نون ساکن تنوین کے مخرج سے دور جن کا مخرج ہوگا وہاں اظہار ہوگا، نون ساکن تنوین کے مخرج سے جو قریب ہوگا وہاں ادغام ہوگا، اور اقلاب کے میننگ ہی بدلنا ہے، وہاں آپ کو باقاعدہ جو میم سے بدل کے پڑھنا ہوگا. اخفا جو ہے وہ ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں جو حروف ہے وہ نون ساکن مخرج سے نہ بہت زیادہ دور ہے اظہار کی طرح اور نہ بہت زیادہ قریب ہیں ادغام کی طرح.
تو ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت کو اخفا کہا جاتا ہے. نون ساکن کے اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں. یہ اس کا کمپلیٹ نام ہے، اخفا حقیقی. کیونکہ مزید آپ پڑھیں گے اخفا شفی بھی آئے گا، یعنی اس کی دوسری قسم ہو جاتی ہے، میم ساکن کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. تو نون ساکن تنوین کے اخفا کا کمپلیٹ نام اخفا حقیقی ہوتا ہے. اخفا حقیقی میں نون ساکن کی آواز کچھ چھپی ہوتی ہے اور کچھ ظاہر ہوتی ہے. یعنی اظہار کی طرح آپ بالکل ہائر نہیں کریں گے نون ساکن کی آواز کو، اور ادغام کی طرح بالکل مرج بھی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، نون ساکن کی آواز کچھ چھپی بھی ہوگی اور کچھ ظاہر ہوگی، کیونکہ بالکل درمیانی حالت ہے ادغام اور اظہار کی. تو وہ حروف جن کا مخرج نون ساکن کے مخرج سے نہ تو زیادہ دور ہے اور نہ ہی زیادہ قریب ہے، تو وہاں نون ساکنہ کو اخفا حقیقی کے ساتھ پڑھیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد باقی بچے ہوئے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو اس کے بعد آنے والے حرف کے مخرج میں منتقل کر دیتے ہیں. اگر نون ساکن کے بعد آنے والا حرف حروف استفعال میں سے ہے، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اخفا مرققہ ہوگا، یعنی کہ اخفا کا ساؤنڈ جو ہے وہ باریک ہوگا. اور اگر نون ساکنہ کے بعد آنے والا حرف حروف استعلا میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہے، تو اخفا مفخمہ ہوگا، یعنی اخفا کا ساؤنڈ جو ہے وہ موٹا ہوگا. جیسا کہ کنتو، یہاں نون ساکنہ کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ حروف استفعال میں سے ہے، یعنی کہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے. تا کو ہم موٹا ادا نہیں کرتے، باریک ادا کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو اخفا ہوگا وہ اخفا مفخمہ نہیں ہوگا، اخفا کو موٹا نہیں آپ کریں گے، بلکہ اخفا مرققہ ہوگا، یعنی اخفا کو آپ باریک کریں گے. اور وہ باریک ساؤنڈ کیا ہوگا، کنتو. اگر نون ساکن کے بعد حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں اخفا آپ مفخمہ یعنی موٹا کریں گے. جیسے میوں قبلو، یہ دونوں اخفا ہیں، لیکن آپ فرق دیکھیں دونوں کے ساؤنڈ میں کس قدر ہے. ایک ہے کنتو جبکہ دوسرا ہے میوں قبلو. من یہ باریک اخفا ہو گیا، میوں یہ موٹا اخفا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر بعد میں آنے والے حرف کا تعلق موٹے حروف سے ہے. قاف چونکہ موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے، اس لیے اخفا یہاں پر موٹا ہوگا. تو من یہ باریک اخفا، کچھ آواز چھپی ہوئی کچھ ظاہر ہے. اگر پوری ظاہر ہوتی تو میں پڑھتی من، اور اگر مکمل مجھے کسی چیز میں مرج کرنا ہوتا، بالفرض میم ہے تو میم بالکل ہی نون کی آواز نہیں آتی. لیکن یہاں درمیانی کنڈیشن ہے تو وہ ہے من یا پھر میوں. اس صرف باریکی اور موٹائی کا فرق جو ہے وہ اخفا میں ہوگا. ایک اور چیز ہے اس میں، وہ نوٹ میں یاد رکھیے گا کہ اظہار مطلق نون ساکن کے بعد اگر اسی کلمے میں یا اور واو آ جائے. ادغام کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف ہو، اور یہ 2 کلموں میں ہوتا ہے. اظہار مطلق کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد اسی کلمے کے اندر، یعنی یہ 2 حرف نہیں ہوں گے، جب یہ 2 حرف ہو جائیں گے تو خود بخود ادغام مال غنہ یا پھر بلا غنہ کی کوئی نہ کوئی قسم بنے گی. لیکن اگر نون ساکنہ کے بعد اسی کلمے کے اندر یا اور واو ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا. اور اس کی قرآن پاک میں صرف اور صرف 4 مثالیں ہیں. تو اس میں اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ کو مثالیں ملنی اور نہ آپ نے نکالنی ہے. صرف 4 مثالیں آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ ان 4 مثالوں میں آپ کو ادغام نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے، اور اس قاعدے کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے. پہلا ورڈ ہے الدنیا،
बुन्यानुन, क़िनवानिन, क़िनवानुन। बस ये 4 हैं जिनमें इज़हार मुतलक का कायदा होगा, बाकी जो इदगाम का रूल है वही अप्लाई होगा। तो आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि नून साकिन और तनवीन के अहकाम हैं, तो लिहाजा आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि नून साकिन और तनवीन मौजूद हो। सेकंड चीज आपको ये देखनी होगी कि नून साकिन और तनवीन के बाद आने वाला हर्फ क्या है। अगर वो हुरूफ हल्की में से है तो वहां आपको नून साकिन या तनवीन को बिल्कुल जाहिर करके पढ़ना होगा। अगर वो यन्मू में से है तो वहां आपको इदगाम गुन्ने के साथ करना होगा। अगर लाम और रा में से कोई हर्फ आ रहा है नून साकिन या तनवीन के बाद तो वहां गुन्ने के बगैर इदगाम करना होगा। और अगर नून साकिन तनवीन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो वहां आपको नून साकिन को मीम से बदलना होगा। और मीम से कंप्लीट नहीं बदलेंगे बल्कि उसके मखरज से जरा हट के यानी नरमी के साथ आप होंठों को मिलाएंगे। इसके अलावा कोई भी हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो वहां आपको इख्फा करना होगा, यानी कि नून साकिन की कुछ आवाज छुपी हुई और कुछ आवाज जाहिर होगी। तो ये थे नून साकिन तनवीन के 4 कवायद। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इदगाम, नंबर 3 इक़लाब और नंबर 4 इख्फा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्डिंग